عظیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بسار، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بسار۔ بڑی تعداد میں یہاں جوان بیٹھے ہیں، میں ان سے ادب سے کہتا ہوں کہ 3 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے۔ تیر کمان سے نکلا واپس نہیں آتا، وقت جو نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا، جو روح جسم سے نکل جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ انشاءاللہ اپنے وقت کو برباد نہیں کریں گے۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، قبول کر کے دیکھیے۔ 2000 آپ کا بہت کامیاب سال گزرے گا، 2021 برباد گیا، 2022 آپ کا برباد نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میلے میں گھومیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مونگ پھلی کھا کر کے ٹائم پاس کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دوسری بات ڈس بریک مارا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ بڑا پیارا مطالعہ، ایک جوان ہے، شراب پی لیتا ہے اور باجا ہاتھ میں ہے، بجا رہا ہے۔ جب اسے تھوڑا ہوش آیا پھر اس نے بانسری بجانا شروع کیا، بانسری بجتی نہیں ہے۔ پھر بجانا شروع کیا، نہیں بجتی ہے۔ پھر بجانا شروع کیا، نہیں بجتی ہے۔ جب اس نے بانسری کو اٹھا کر کے پھینکا، توڑ دیا تو آواز نکلی، میرے بندے میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، کب توبہ کرو گے، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی ہستی کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک۔ ہمارے جوانوں کو کیا دھوکہ ہے، نماز کے لیے نہیں آئیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، جوا نہیں چھوڑیں گے، تاش نہیں چھوڑیں گے، شراب نہیں چھوڑیں گے، زنا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ ابھی جوان ہیں، ابھی جوان ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، چونکہ کمانے کی جو زندگی ہے وہ جوانی ہی ہے۔ جوانی جانے کے بعد بڑھاپا ہے، اور بڑھاپا آدمی کے لیے بوجھ ہے۔ وہ جوانی کے نقصان کی تلافی کہاں سے کر سکے گا؟ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ موت سے پہلے 3 نوٹس آتی ہے، 3 نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ پہلی نوٹس آتی ہے، آدمی کے سر کا بال سفید ہو جاتا ہے۔ دوسری نوٹس آتی ہے، جلسے میں جانا نصیب ہوتا ہے، وہاں علماء کے بیان کو سننا نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے۔ تیسرا نوٹس ہے جو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، آپ کے یہاں ناتی پیدا ہو گیا، آپ کے یہاں پوتا پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نوٹس ہے کہ تمہاری جگہ لینے کے لیے تمہارا ناتی پیدا ہو چکا ہے، تمہاری جگہ لینے کے لیے تمہارا پوتا پیدا ہو چکا ہے۔ اب کب تک سوتے رہو گے؟ اب بھی جاگ جاؤ، خدا تمہارے انتظار میں کھڑا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ قبرستان سے گزرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ قبرستان سے گزرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے، آپ قبرستان کو دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کہا یہ جو مردے ہیں، جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مجھے دھرتی کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا تاکہ میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔ ان کو تو موقع نہیں مل رہا ہے، ہم کو موقع ہے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ انشاءاللہ مسجد میں آ کر کے جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان دیجئے گا، چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک جگہ ہے دنیا میں جہاں بیٹھنے کے بعد آپ زبان سے بھی ذکر نہیں کر سکتے، دل سے بھی ذکر نہیں کر سکتے، اللہ کا نام وہاں لے ہی نہیں سکتے، نہ زبان سے لے سکتے ہیں نہ دل سے لے سکتے ہیں۔ وہ جگہ ہے بیت الخلا۔ پیشاب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں زبان سے بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتے، دل سے بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر آپ دل سے اللہ کا نام لیتے ہیں، زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ کفر ہے۔ بھول سے لیتے ہیں تو معاف ہے، گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے لیتے تو ایمان چلا جائے۔ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ اللہ کا نام زبان سے بھی نہیں لے سکتے، دل سے بھی نہیں لے سکتے۔ وہاں پر آدمی جب تک حاجت پوری نہ ہو بیکار بیٹھا رہتا ہے، بیکار میں بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اگر اس کی حاجت 1 گھنٹے میں پوری ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ بیکار میں بیٹھا ہوا ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں لیٹرنگ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ میرا ٹائم برباد ہو رہا ہے، میرا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ اگر میں 10 منٹ بیٹھا ہوں تو 10 منٹ میرا برباد ہو گیا، اگر میں 20 منٹ بیٹھا ہوں تو میرا 20 منٹ برباد ہو گیا۔ تو میں اس وقت کیا کرتا ہوں، لوٹے کو صاف کرنے لگتا ہوں، اس کے فرش کو صاف کرنے لگتا ہوں، ادھر ادھر کو صاف کرنے لگتا ہوں، تاکہ یہ جو بیکار وقت ہے یہ بھی کام میں لگ جائے۔ 3 طرح کے کام ہیں دنیا میں، ایک میں نفع ہی نفع ہے، ایک میں نقصان ہی نقصان ہے، اور تیسرا کام ہے جس میں نفع بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے۔ دنیا کا کام ہے، نہ دنیا کا نفع ہے نہ دین کا نفع ہے، دنیا کا کام ہے نہ دین کا نقصان ہے نہ دنیا کا نقصان ہے۔ ایسے کام میں اگر آپ لگ گئے، وہ وقت جو آپ کا چلا گیا،
وہ بھی برباد ہو گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مرنے کے بعد تمہیں اس پر افسوس ہوگا کہ تمہارا وقت بیکار میں چلا گیا، نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا فائدہ ہوا۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ٹوٹی ہے پانی رس رہا ہے، ٹوٹی ہے پانی رس رہا ہے، ٹوٹی ہے کھولا جاتا ہے پانی تب نکلتا ہے۔ دو ٹنکی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے دوسرے میں ٹوٹی نہیں ہے، اور ایک کا پانی بند ہوتا ہے کھلتا ہے، بند ہوتا ہے کھلتا ہے، اور دوسری ٹنکی سے پانی رس رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہ جو ٹنکی جس میں ٹوٹی ہے پانی کھولنے پر ملتا ہے، بند کرنے پر بند ہو جاتا ہے، یہ انسان کا مال ہے، اور جس ٹنکی میں ٹوٹی نہیں ہے پانی رس رہا ہے یہ انسان کا وقت ہے۔ اگر اس کو اپنے جمع نہیں کیا، فائدہ نہیں اٹھایا، وہ گھٹ گھٹ کر کے بالکل ختم ہو جائے گا، نام اعمال نیکی سے خالی رہ جائے گا۔ انشاءاللہ آج کے جلسے سے سبق لینا ہے، جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی اندھیری رات کو تاریک سناٹے، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ دو پیغام حصے میں رہ جاتے ہیں اور آپ کا 10 سے 15 منٹ میں جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 2/3 نکل چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا، ایک دھکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ دھیان دیجئے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو اسلام عطا کیا، اس کی قدر کیجئے۔ اسلام میں جان کی بھی حفاظت ہے، ایک آدمی کا قتل سب کا قتل ہے، ایک آدمی کی زندگی سب کی زندگی ہے۔ اسلام لانے کے بعد جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسلام میں مال کی بھی حفاظت ہے کہ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اگر کوئی دوسرے کا مال ناجائز چرائے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ باقی لوگوں کے مال محفوظ ہو جائے۔ اسلام لانے کے بعد مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد عزت آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرے کے عزت دو، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ دوسرے کو رسوا مت کرو، دوسرے کو رسوا کرنا کعبے کو ڈھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب آدمی اسلام لاتا ہے تو روزی کا دروازہ کھلتا ہے، روزی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اسلام نے کہا کہ اپنی روزی کمانے کے لیے دوسرے کی روزی کا دروازہ بند مت کرو۔ اسلام لانے کے بعد روزی کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام لانے کے بعد دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ طلب ہو تو وہ خود اسلام میں داخل ہوگا، طلب نہیں تو نبی کی دعا پر بھی کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ دو مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کرتا ہوں۔ قیدی سامنے ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اس کو قتل کر ڈالو۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے پہلے پانی پلا دو، پانی پلانے کے بعد مجھے قتل کرنا۔ ایک گلاس پانی دیا جا رہا ہے، اس نے پانی پیا نہیں، اٹھا کر کے زمین میں پھینک دیا اور کہا اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو پانی زمین کے اندر چلا گیا وہ گلاس میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، اور تم نے مجھے امن دے دیا ہے اس لیے تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا، وہ گیا، واپس آتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس سے پہلے تم مسلمان نہیں ہوئے، آج مسلمان ہوتے ہو؟ کہ اگر اس وقت اسلام قبول کرتا تو دنیا تانا مارتی کہ تلوار کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج میں نہا دھو کر کے اسلام کو پڑھ لکھ کر کے سمجھ کر کے مسلمان ہوا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں نے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایک آخری مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اسلام کی قدر کیجئے، اسلام باقی رہے گا۔ اسلام کی ناقدری کیجئے گا، اسلام آپ سے چھین کر کے اللہ دوسرے کو عطا فرمائے گا۔ فرانس کا کیپٹن ہے، قرآن دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم عیسائی تھے، مسلمان کیسے ہو گئے؟
کہا کہ قرآن پڑھا، سورہ نور کی آیت پڑھی کہ جو مسلمان نہیں ہوتا، جس کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا، اس کا دل تاریک ہوتا ہے، سمندر کی جو تاریکی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کشتی چلتی ہے، رات بھی تاریک ہے، آسمان میں سورج ستارے نہیں ہیں اور کشتی میں بھی روشنی نہیں ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کا سینہ تاریک ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، جس کے سینے میں ایمان کا نور نہیں ہوتا۔ تو اس نے پتا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کا کبھی سفر کیا ہے؟ تو پتا چلا کبھی نہیں کیا ہے۔ جب نبی نے دریا کا سفر نہیں کیا تو تجربے کی اتنی سچی اور پکی بات کیسے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے نازل کیا وہ خدا ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ محمد ہیں، خدا کے رسول ہیں، اور جو کلام نازل ہوا وہ خدا کا کلام قرآن ہے۔ اس کو پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انشاءاللہ اسلام کی قدر ہوگی، انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، مجدار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں شمع حق کو جلانا سیکھو۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، تم تو اللہ کے لیے سر کو کٹانا سیکھو۔ جتنا کہ تراشو گے وہ اور سوا ہوگا، جتنا کہ تراشو گے وہ اور سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ فرعون سمجھتا تھا، فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا۔ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے جلسہ کو مسجد پر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل جلسہ نکل گیا، آپ لوگ اس کو سن لیجئے، میں سرات کی بات بتا رہا ہوں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے، امام السلام علیکم بولتا ہے تو 3 بار مقتدی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی نے سلام کے بعد نماز ختم ہوئی تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہا۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب نبی بخشے بخشائے تھے تو معافی کیوں مانگی، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلام کے بعد امام سلام کرتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، استغفر اللہ مقتدی بولتے ہیں۔ نبی نے کہا استغفر اللہ 3 بار کہا کہ اللہ معاف کر دو۔ نبی تو بخشے بخشائے تھے، پھر معافی کیوں مانگی؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کا جیسا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے معافی مانگی جاتی ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، خدا اتنا بڑا ہمارے ٹوٹے پھوٹے عبادت کو کیوں قبول کر لیتا ہے؟ اتنا بڑا خدا ٹوٹی پھوٹی عبادت کو کیوں قبول کر لیتا ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بچہ کالا ہے، بالکل کالا ہے، کوئلہ ہے، اس کو ماں کیا بولتی ہے؟ چاند، کیونکہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہے۔ کوئلہ بچہ، بالکل کالا بچہ، اس کو ماں چاند بول رہی ہے۔ کیوں بول رہی ہے؟ کیونکہ اس کو بچے سے محبت ہے۔ اللہ کو ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے ٹوٹا پھوٹا عمل بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ 100% نماز سے تعلق ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنت میں نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں اس بار پھنسے ہیں بہت بری طریقے سے، جنت میں نماز نہیں، دھیان دیجئے گا۔ آذان ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سامنے آ گئی، کہا کہ من انتی، تو کون ہے؟ تو کہا میں عائشہ ہوں۔ تو کہا کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے نہیں پہچانا؟ یارے گار آپ کے ابو بکر، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا ابو بکر کے والد، آپ نے ان کو نہیں پہچانا؟ کہا اے عائشہ، جب آذان ہوتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ ایک راز سنیے، ذرا دھیان سے سنیے، اور آپ کے اس جلسے کو میں ختم کر رہا ہوں۔ مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے تو سکون کے ساتھ ہوتی ہے، چھٹپٹ نہیں کرتی۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالیے تو چھٹپٹ کرتی ہے۔ چڑیا پنجڑے سے باہر ہے تو چھٹپٹ نہیں کرتی۔
جب چڑیے کو آپ پنجرے کے اندر داخل کر دیجئے تو چڑیا چھٹپٹ کرتی ہے. یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. مسجد میں آدمی آنے کو آ گیا لیکن جانے کی جلدی ہو رہی ہے. ارے جلدی سے نماز بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. اس نے کیا کر دیا؟ تراویح شروع کر دیا. جلدی ہے, بھاگنے کی جلدی ہے. آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو سکون سے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کو بھاگنے کی جلدی کیوں ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے, مسلمان کو خدا کے گھر میں سکون ملتا ہے, لیکن یہ مسلمان ابھی مسجد میں گیا, بھاگنے کی جلدی کیوں ہے؟ اتنی جلدی بھاگا کہ دوسرے کی چپل پہن کر کے نکل گیا. اتنی جلدی کیوں ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. مچھلی پانی کے اندر ہے, سکون کے ساتھ ہے, پانی سے باہر نکلی اب چھٹپٹ کرنے لگی. چڑیا پنجرے سے باہر ہے, سکون کے ساتھ ہے, پنجرے کے اندر آ گئی, چھٹپٹ کرتی ہے. جو سچا پکا مسلمان نہیں ہوتا اس کو اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا. جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے اس کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے, جیسے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے. جن لوگوں کو جلدی ہے سمجھ جائیے کچا مسلمان ہے, پکا مسلمان نہیں ہے. ایک راز سنیے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کھول کر کے بیٹھ جائیے دیکھنے کے لیے, آپ کو نیند نہیں آتی, نیند آپ کی اڑ جاتی. لیکن آپ جمعہ کا دن ہو, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیے اور ابھی خطبہ ہو رہا تو نیند آ رہی ہے, جھٹکا آ رہا ہے. یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب موبائل دیکھتا ہے آدمی اس کا دل پریشان ہے, روح پریشان ہے, اس لیے نیند نہیں آتی. جب دل پریشان ہوگا نیند نہیں آئے گی. اور جب وہ وضو کر کے اللہ کے گھر میں آتا اس کے دل کو سکون مل رہا ہے, اس لیے نیند آ رہی ہے. نیند پھول پر آتی ہے, کانٹے پر نہیں آتی. انشاءاللہ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. مسجد کو سجدے سے کم چندے سے زیادہ آباد کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں, دونوں سے آباد کریں گے, چندے سے زیادہ سجدے سے آباد کریں گے. راز بتا رہا ہوں, مائیکل جیکسن دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر تھا. اس کا دعویٰ تھا کہ اگر کوئی مولوی بھی میرے سامنے کھڑا ہو جائے, میں ڈانس کروں تو وہ بھی ناچنے لگے گا. اتنا بڑا دعویٰ تھا اس کا. وہ پہلے عیسائی تھا, بعد میں مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس نے مسجد بنائی, مسجد میں نماز پڑھنے لگا. اس نے اپنا انٹرویو دیا, وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کرے کہ دل تک آپ کے پہنچ جائے اور اللہ آپ کو اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لے. ذرا دھیان سے سنیے گا, اس کو آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. اس نے انٹرویو دیا, میں نے پیسہ کمایا, مجھے پیسہ سے سکون نہیں ملا. میں نے شہرت کمائی, مجھ کو اس سے سکون نہیں ملا. مجھ کو کس سے سکون ملا؟ میں پہلے عیسائی تھا, اسلام میں داخل ہوا, اسلام سے سکون ملا. میں جب مسلمان ہوا, مسجد گیا, نماز پڑھی تو نماز سے مجھے دل کا سکون حاصل ہوا. دنیا کی ہمیں فکر ہے, عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں, ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں, ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔